الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میرے واجب احترام بزرگوں اور بھائی اور اسلام کے غیور فرزندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بڑی مختصر زندگی عطا فرمائی ہے. اس مختصر زندگی میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے جائیں اور وہ کام کر کے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت سارے نیک کام کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے باوجود ہم بڑی کمزوریوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک طرف نیکی کرتے ہیں اور ایک طرف اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے نیکیوں کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک طرف نیکی کرے دوسری طرف جرم کر کر کے اپنے نیکیوں کو ختم کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ جب آپ نے محنت سے نیکی کی ہے، ہم نے بڑی محنت سے نیکی کی ہے، تو وہ نام اعمال میں باقی رہنا چاہیے. یقیناً ہم جب نیکی کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن ان نیکیوں کو اڑانے میں ہمارے کردار کا، ہمارے خواہش نفس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جب ہم گناہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے لگتے ہیں، حرام کھانے کا معاملہ ہو یا حرام کاری، حرام کام کرنے کا معاملہ، ناجائز کا معاملہ ہو یا ناجائز کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہم سب کو چاہیے کہ یہ حرکتیں کرتے وقت سوچیں کہ میں نمازی ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں لوگوں کا تعاون کرتا رہتا ہوں، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہوں، میں رشتہ داری میں مضبوطی پیدا کرتا ہوں، میں اتحاد کی بات کرتا ہوں، میں ظالم کے خلاف بولتا ہوں، حق کے لیے آواز بلند کرتا ہوں، میں لوگوں کے کام آتا ہوں، میں تو بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن آخر میں یہ جرم کر کے اتنی محنت سے خون پسینے کی کمائی جو میں اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہوں، محنت کر کے میں نیکیاں جمع کرتا ہوں، تو میں ایسا کیوں ہو جا رہا ہوں کہ میں گناہ کر کے ان نیکیوں پر پانی پھیر رہا ہوں. اس لیے اپنے اندر اگر کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں اگر مقام بنانا چاہتے ہیں، تو نیکیوں کو باقی رکھنے کی فکر کرنا چاہیے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف چغل خوری اور غیبت کر کے نیکیوں کو اڑا دیتے ہیں. کیا ملا بھائی؟ چغل خوری کر کے غیبت کر کے کیا ملا؟ حرام کام کر کے کیا ملا؟ آنکھوں سے غلط چیز کر کے دیکھ کر کیا ملا؟ تھوڑا سا نفس کو مزہ مل گیا. لیکن ہم نے جو محنتیں کر کے نیکیاں جمع کی تھی، ہم نے ان کو اڑا دیا ہے.
یہ افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قدم قدم پر ہم سے گناہ زیادہ ہو رہا ہے، نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ اب نام اعمال میں گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا یا نیکیوں کا زیادہ ہوگا، ہم اچھی طرح اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہ آج تک ہم نے شریعت پر عمل کر کے، قرآن پر عمل کر کے، نبی کی سنت کو اپنا کر نیکیاں زیادہ کی ہیں یا برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا ہے، زیادہ ملوث کر کے نام اعمال کے جو گناہوں کا پلڑا ہے اس کو جھکا دیا ہے، اور جو ہمارے نیکی کا پلڑا ہے وہ اوپر ہو گیا ہے، اس پر کون غور کرے گا؟ اس لیے کمال یہ ہے کہ آدمی با کمال بنے۔ کمال یہ ہے کہ نیکیوں کو جمع کرنے کی اور نیکیوں کو بچانے کی فکر کریں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثال ہیں، صحابہ کرام نے نیکیوں کو جمع کیا اور اس پر قائم رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نصیحت کر دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں، میں اس کے بعد میں کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ یہ کمال ہے۔ یہ ایمان تمہیں گناہوں سے روک دے، یہ ایمان تمہیں شیطانی حرکتوں سے روک دے، یہ ایمان تمہیں جھوٹ سے روک دے، یہ ایمان تمہیں پاپ کرنے سے بچا لے۔ یہ ایمان کا پاور، یہ ایمان کا جو پاور ہے یہ باقی رہے گا، اس پر جم جانا اصل کمال ہے۔ اور یہ ایسی نصیحت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کے اعتبار سے اللہ کے یہاں محبوب بنانے کے لیے، یہ چھوٹا سا جملہ انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر عمل کرنا ہے تو نبی کے اس فرمان پر عمل کریے اور پڑھیے اپنے صحابہ کی زندگی کو، پڑھیے اولیاء کی زندگی کو، تابعین کی زندگی کو۔ انہوں نے نبی کے اس چھوٹے سے جملے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا اور اپنے آپ کو دینی کاموں میں اتنا مصروف کر لیا کہ دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ان کی مجلسوں میں گناہ کرنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف کر دیا کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو دوسروں تک پھیلانے کی پوری محنت اور کوششیں کرنا ہے۔ اسی راہ سے اللہ نے انہیں رزق بھی دیا، عزت بھی دیا، مقام بھی عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کیا اور اس کو باقی رکھا۔ تو یہ اصل کمال ہے میرے دوستوں بزرگوں، اور یہ آسان نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اپنی عادت بنا لیں، فطرت بنا لیں کہ میں اگر مصروف رہوں گا، کسی نہ کسی فائدے والے کام میں مصروف رکھوں گا، اپنے آپ کو اتنا بزی کر دیں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیں، آپ کو غلط کام کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ صحابہ نے یہی کیا تھا، اولیاء نے یہی کیا تھا، بزرگان دین نے یہی کیا تھا۔ میرے پاس اچھے کام کرنے کے اتنے راستے ہیں کہ مجھے فرصت کہاں کسی غلط چیز کی طرف دیکھنے کی، مجھے فرصت کہاں غلط بات کہنے کی۔ میں اچھی باتیں اتنی زیادہ کرنے لگا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں کسی کی غیبت کروں، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں جھوٹ بولوں، میرے پاس ٹائم نہیں کہ ایران تران کی باتیں کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں بچے گا۔ اپنے آپ کو مصروف کر دیں، علمی اعتبار سے مصروف کر دیں، کتابوں کے مطالعے میں اپنا وقت لگائیے، لوگوں کو اچھی باتوں میں گزارنے کے لیے، لوگوں کو اچھی باتوں کو بتانے میں وقت لگائیے۔ بے فائدہ آپ کام نہ کریں۔ اگر خاموش بیٹھے ہیں دکانوں میں، مکانوں میں، تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری و ساری ہو۔ اپنے آپ کو پابند بنا لیجئے۔ مجھے یا تو آپ کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں تو فائدے والے کام میں اپنے کو مصروف رکھیے۔ جب آپ مصروف رکھیں گے تو گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کو باقی رکھنے کا ایک بہت بڑا کام آپ انجام دے پائیں گے۔ کہتے ہیں خانہ خالی را دیو می گیرند، کہ خالی گھر کو شیطان پکڑ لیتا ہے،
اگر ہم خالی رہیں گے، اگر تنہا رہیں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، پھر شیطان ہمیں پکڑ لے گا۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تو شیطان وہ کام آپ سے کروائے گا جو کام نہیں کرنا چاہیے، جس میں تھوڑا سا آپ کو مزہ آئے گا، لیکن وہ مزہ فانی ہے، لذتیں فانی ہیں، لذتیں محدود ہیں۔ ہم نے اپنے محدود لذت کی خاطر، لمیٹڈ لذت کی خاطر، ہم نے جو انلمیٹڈ لذت جنت میں ملنے والی تھی اس کو ہم نے کھو دیا۔ قبر میں جو انلمیٹڈ ہمیں مزے ملنے والے تھے اور اس کے بعد جنت میں جو ہمیں انلمیٹڈ مزے ملنے والے تھے، لمیٹڈ مزے کے خاطر ہم نے انلمیٹڈ کا مزہ کھو دیا ہے۔ تو اس کے بڑا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ اپنا آپ خود اپنا آدمی نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کو ملوث کرنا چاہے کسی گناہوں میں، کسی کام میں، آپ کو فوراً نبی کا یہ فرمان یاد آ جائے کہ نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اسی وقت آپ اپنی زبان سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے بیزاری کا اعلان کر دیجئے کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ من کرتا ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن رک جائیے۔ نبی نے فرمایا ایمان کے تقاضے کو پوری کرو، تم جو ایمان لائے اس کو گندا مت کرو، کلمے کو گندا مت کرو، کلمے کو پاکیزہ رہنے دو، کیونکہ قرآن جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا، ایمان جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا، نبی نے جھوٹ کی تعلیم نہیں دیے۔ اب آپ اپنے آپ کو سچائی پر قائم رکھیے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ خاموش مت رہیے، بولیے ظلم کے خلاف۔ اندر سے آواز آئے گی کہ جو ہونا ہے ہونے دو، لیکن آپ ایمان کی طاقت کو یاد کیجئے کہ نبی ہمیشہ ظلم کے خلاف گئے، ظلم کے خلاف بولے، ظالمین کا جنازہ نکالا ہے، تو ہم بھی اب ظالم کے خلاف چپ نہیں بیٹھیں گے بلکہ حق کی آواز کو بلند کریں گے۔ چپ بیٹھنا یہ بزدلی والا کام ہے۔ ظالم کے خلاف چپ نہیں رہنا۔ میں نے ایک دو مثال آپ کو دی ہے۔ دل کرتا ہے کہ غیبت کرے، برائی کرے کسی کی، آپ ایمان کی بات کیجئے، اپنے آپ کو فوراً کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے نفس کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے نفس کو ٹھیک کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، فوراً اپنے گناہوں کی طرف جائے۔ کیا میں نماز کا پابند ہوں؟ کیا میں سنت کا پابند ہوں؟ کیا میں حلال کھاتا ہوں پابندی کے ساتھ؟ کیا میں گناہوں سے بچ رہا ہوں؟ کیا میرے آنکھ محفوظ ہے، میری زبان محفوظ ہے؟ میں دوسروں کی برائی کرنے لگا ہوں جبکہ میرے اندر گناہوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے اندر کتنی ساری برائیاں موجود ہیں، میں دوسری کی برائی کس زبان سے کر رہا ہوں؟ میری زبان بھی گندی ہو چکی ہے، جھوٹ بول بول کر، فالتو کی باتیں کر کر کر، گناہوں کے الفاظ کو دوہرا کر، گانوں کے الفاظ کو دوہرا کر اپنی زبان کو ہم نے گندا کر لیا ہے۔ تو میرے پاس یہ موقع کہاں سے آیا؟ یہ شعور کون سا شعور ہے؟ اتنا گندا شعور کیوں بیدار ہو رہا ہے؟ اتنا گندا احساس کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کی برائی کی طرف چلا جا رہا ہوں؟ میں تو خود گندا ہوں۔ اپنی گندگی پر نظر رکھیے اور اپنے کو پاکیزہ رکھنے کی فکر کریں گے تو غیبت جیسی بڑی بیماریوں سے آپ بچیں گے۔ تو میرے خلاصہ کہنے کا یہ تھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، بزی کر دیتا ہے، تو اس کے پاس فالتو کام کے لیے موقع نہیں ہوتا۔ کسی کی غیبت کرنے کے لیے، چغل خوری کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، حرام خوری کے کام کرنے کے لیے، حرام کاری کے کام کرنے کے لیے اس کے پاس بھی موقع نہیں رہتا۔ آپ اولیاء کے کام کو دیکھیں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا تھا نبی کے بول پر میں مر مٹوں گا۔ نبی نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر جم جاؤ۔ اولیاء جمے ہیں، اللہ نے جب جمع دیا تو پھر ان کے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکھڑنے سے بھی بچایا۔ ہمارے درمیان بہت ساری ولی شخصیات اور بزرگان دین گزری،
میں دور جانے کی بات نہیں کرتا، آپ ماشاءاللہ پٹنہ میں موجود ہیں۔ پٹنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے ولیوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے بزرگوں کو پیدا کیا، جن کا نام صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اچھے کام کو فروغ دیا ہے، ان کے نام کو بول بالا کیا ہے۔ پٹنہ کی سرزمین سے ایسے خیر کے کام کرنے والے مرد مجاہد کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ سال پہلے ہی ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح اگر عالم میں نہ دیکھیں، صرف دین کے کام کرنے والوں میں دیکھیں، ایک شاعر اور ایک دین کے کام کرنے والے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے جناب کلیم عاجز رحمت اللہ علیہ، پورے ہندوستان میں اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک کی بات کو پڑھتے چلے جائیں، کیسے کیسے بڑے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹنہ نہیں بلکہ بہار کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کے کام سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کام میں لگایا، اور عمارت شریعہ ہمارے قریب ہے، یہاں کیسے کیسے بزرگان دین نے جنم لیا، اور اس ادارے میں رہ کر ایسے ایسے ولیوں اور ایسے ایسے مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کیا اور پیدا کیا کہ بڑی بڑی تنظیموں کو اس عمارت شریعہ نے وجود دیا۔ کیا بھائی عمارت شریعہ کے در و دیوار نے وجود دیا ہے کیا؟ عمارت شریعہ نام کس کا ہے؟ تنظیم کا۔ تنظیم کے ممبران کون ہیں؟ ہم جیسے مسلمان علماء بزرگان دین، اپنے آپ کو دین کے کام میں مصروف کرنے والے، انہوں نے بڑی بڑی تنظیمیں دی جو آج پورے ہندوستان بھر میں اپنے کام کو بہتری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمارت شریعہ کی بنیاد ڈالی گئی تنظیم کے نام پر، اس کے بعد اسی جگہ سے ایسے ولیوں کو اللہ نے کھڑا کیا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈلوایا، اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعیت۔ یہاں پر ہمارے پاس قریب میں عمارت شریعہ جیسا ادارہ موجود ہے جہاں کے ولیوں کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس بیکاری کے کام کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک شخصیت گزری ہے حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ، جو 51 سال تک عمارت شریعہ میں اپنے خون جگر کو جلایا اور عمارت شریعہ کو پروان چڑھایا، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں اس کی جڑوں کو مضبوط کیا، بلکہ ہندوستان کے چپے چپے میں اپنے کام کو فروغ دیا ہے۔ 51 سال کی اپنی پوری جوانی اور بڑھاپے کو اس مرد مجاہد حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ، جو گیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر اچھے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں اور عمارت شریعہ کو مضبوط کرنے کے لیے پہچانے جاتے ہیں، وہ چلے گئے لیکن ان کے کام کو کوئی بھلا نہیں سکتا، ان کا کام باقی رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں زیادہ نہیں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کام لیا۔ بہت سارے ان کے گوشے، بلکہ جلد انشاءاللہ ان کی زندگی پر کتاب بھی آنے والی ہے۔ ابھی 2 روز کے بعد، بلکہ پرسوں، کل کے بعد پرسوں، حضرت کی زندگی پر بہت بڑا جلسہ اور سیمینار ہونے والا ہے عمارت شریعہ کے سامنے، المعہد العالی، جہاں پر قاضی کرنے والے حضرات، مفتی بننے والے حضرات پڑھتے ہیں، اس بلڈنگ میں پروگرام ہونے والا ہے۔ 2 روزہ جلسہ حضرت کی حیات و خدمات پر ہونے والے۔ یہ چلے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کارناموں کو زندہ کر دیا، ان کی زندگی میں اچھے کام جو تھے اس کو زندہ کر دیا، ان کی خدمات کو زندہ کر دیا۔ یہ اصل مومن کی پہچان یہ ہے، مر جاؤ لیکن کام ایسے کر جاؤ جو قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا، ایسے کام کر کے مرو، یہ اصل مومن کی پہچان ہے۔ تو یہ قاضی حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ امیر شریعت سادس یعنی 6 امیر شریعت بنے ہیں عمارت شریعہ کے، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے 6 امیر شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر عطا فرمائی، 97 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ 1927 میں پیدا ہوئے، یعنی جنگ آزادی سے پہلے کی بات آپ سمجھ لیں، یعنی کہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے
1927 کو مارچ میں گیا میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 1964 میں حضرت امارت شریعہ تشریف لائے۔ جب سے کام کیا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ان کی زندگی پر، حیات و خدمات کے سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک تذکرہ موجود ہے۔ اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عرصے تک اور اعلیٰ پیمانے پر امارت شریعہ کا کام ترقی کے منازل کو آگے پہنچانے والے میں اگر کسی کا سر فہرست اگر نام آتا ہے ان کی ترقی میں، تو ان کے بغیر امارت شریعہ کی ترقی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے کو بیان نہ کیا جائے امارت شریعہ کی ترقی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے مضبوط نہیں تھا پورے بہار لیول پر، اڑیسہ جھارکھنڈ لیول پر اتنا مضبوط قیام نہیں تھا اس کا۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو امارت شریعہ بلایا، مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب یہ آئے تو ایسی لگن اور تڑپ سے انہوں نے کام کیا امارت شریعہ کے لیے، اور اپنے خون جگر کو ایسا جلایا اور دیوانہ بن چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں مولانا ولی رحمانی ایک جگہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ امارت شریعہ کے در و دیوار سے بھی ان کو پیار تھا، ان کی محبت وابستہ تھی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ اس وقت میں عمارت بالکل چھوٹی سی تھی، مختصر عمارت تھی، جب کوئی مہمان، اور آمدنی کے ذرائع بالکل کم تھے، آمدنی بھی زیادہ نہیں تھی، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی چائے کے لیے آتا تھا، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، جب چائے کے لیے امارت شریعہ میں کوئی مہمان آتے تو جن کو بھیجا جاتا ان کو کہہ کر بھیجا جاتا جہاں سے تم چائے لانے کے لیے جا رہے ہو اگر وہ تمہیں کڑوی کسیلی سنائے تو یہاں مجمع میں آ کر بیان مت کرو۔ اب آپ غور کرنے کی بات ہے کہ کس حالت میں تھی امارت شریعہ، اور بیان کرنے والے گواہ موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس پٹنہ شہر میں موجود علماء کرام۔ وہ خود بتاتے ہیں جنہوں نے حضرت کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جال بچھایا پورے بہار کے اندر کہ قاضی بیٹھے، شریعت کی طرف لوگ متوجہ ہو، اپنے جھگڑے اختلافات طلاق کے ہو یا نکاح کے معاملات ہو یا مسائل کا معاملہ ہو، عوام جڑے، دین سے جڑے، شریعت سے جڑے۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا اور جگہ جگہ امارت شریعہ کے نقیب کو تیار کیا۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر جاتے اور یہ اندرونی کام کو مکمل طور پر سنبھالنے کا کام کرتے، اور ہر ایک سے بڑی محبت سے پیش آتے، جن سے وہ ملتے تھے ان کو لگتا تھا کہ حضرت ہمارے ہی ہیں بس۔ اور جو حضرت سے قریب ہوئے ہیں، جنہوں نے حضرت کا دیدار کیا ہے، وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں تو حضرت کو نہ دیکھ سکا، میری بدنصیبی کہیے یا کہیے کہ وقت اور حالات نے ایسا نظام نہیں بنایا کہ میں حضرت کو دیکھوں۔ جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو اس بندے نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا دین کے کام میں کہ میرے پاس ایک وقت بھی، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جس میں میں دنیا کی طرف متوجہ ہوں، ایک سیکنڈ بھی۔ ان کی زندگی کو اگر سننا ہے اور سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو بعد مغرب اتوار کو تو علماء کرام اور علماء کرام کے ساتھ ایک بڑی نشست ہونے والی ہے، علماء ہوں گے، ائمہ ہوں گے، دانشوران ہوں گے، ان کے لیے 10 بجے سے نشست ہے، جو شرکت کرنا چاہتے اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اجلاس عام پیر کے دن بعد مغرب ایک بڑا جلسہ ہوگا، آپ حضرات سے گزارش ہے، پورے بہار سے نہیں بلکہ بڑے ملک سے بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ مثلا ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں مولانا بلال حسنی ندوی، اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اور بھی بڑے بڑے علماء کرام پورے ملک بھر سے تشریف لا رہے ہیں اس جلسے میں۔ تو ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا، ان کو سننے کا موقع ملے گا، اور جنہوں نے ان کی زندگی کو آنکھوں سے دیکھا، ان کے اپنے تجربات جب وہ بیان کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص کتنا بڑا کام کر کے گزر گئے۔ اور یہ اسی امارت شریعہ میں رہتے ہوئے امارت شریعہ کے اتنے بڑے بوجھ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ
امیر شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی جنرل سیکریٹری رہے. اور میں آگے چلتا ہوں، جو ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ہے دارالعلوم دیوبند کے بھی رکن شورا تھے، یعنی وہاں کے شورا کے ممبر بھی حضرت تھے. تو کتنی واقعی میں حضرت کی زندگی بڑی دلچسپ تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مقام کو جنت میں بلند کرے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو بلند کرے، اور ان کی حیات و خدمات میں جو اچھائیاں تھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر ان کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یا کم از کم یہ طے کر کے آج سے اٹھیں کہ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے اتنا صرف کر دیں گے، یا کم سے کم، اور میں یہ کہتا ہوں فائدے والے کام کے لیے اپنے آپ کو ہم اتنا مصروف کر دیں گے کہ ہمارے پاس دنیا کے بلا وجہ کے کام کرنے کے کوئی کام میرے پاس وقت نہیں رہے گا. انشاءاللہ اپنے آپ کو دین کے کام میں مصروف کریں گے، فائدہ والے کام میں مصروف کریں گے انشاءاللہ. بلا وجہ موبائلوں میں، انٹرنیٹ پر وقت گزاری، گپوں میں وقت گزاری نہیں کریں گے. جب بھی کوئی کام کریں گے فائدے والی کام کریں گے، بے فائدہ کام نہیں کریں گے. ولیوں بزرگان دین کے زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ملتا ہے نا. اور حضرت کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، لکھتے بھی اچھا تھے، اور بہت زبردست خطیب بھی تھے. اللہ نے بہت ساری صلاحیت نوازا. یہ تو میں نے جو کچھ پڑھا آپ کے سامنے تھوڑا بہت رکھا ہے، اصل زندگی تو ان کی جو بروز پیر اجلاس عام بعد مغرب ہے اس میں آئے گی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر شرکت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.